اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک موضوع جو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ دو سوال ہیں جو جعفر بھائی نے پاکستان سے مجھے سینڈ فرمائے ہیں۔ ان دو سوالوں کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھوں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلے سوال جو نہج بلاغہ کے متعلق ہے کہ نہج بلاغہ میں موجود تمام کلمات مولا علی علیہ السلام تو والسلام سے صحیح ثابت ہیں یا نہیں، اور دوسرا سوال جو ہے نہج بلاغہ میں لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت کا ارادہ کیا تو مولا نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور میرے علاوہ کسی اور کی بیعت کرو، تو یہ کلام آیا مولا سے ثابت ہے یا نہیں، اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نہج البلاغہ ایک عظیم کتاب ہے، بلاغت کی کتاب ہے، مولا علی علیہ السلام کے خطبوں کی کتاب ہے، جس میں مولا کائنات نے سب سے زیادہ حمد باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، ان کی تعریف، توصیف اور ان کے بارے میں ان سے کیسے مناجات کی جائے، ان کو کیسے پکارا جائے، ان کو کیسے سمجھا جائے، اس کے بارے میں بحث کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ ان کی مدح اور ان کے بارے میں بات کی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی زندگی پہ جو اثرات ہوتے ہیں، اسلام کو کیسے لاگو کیا جائے، اس پہ کیسے عمل کیا جائے، اور روزمرہ کے حالات جو ہیں اس کو کیسے نپٹا جائے، اس کے حوالے میں زیادہ تر بات کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر نہج بلاغہ پر ایک نظر دوڑائیں، خود اہل سنت کے ایک مشہور حافظ قرآن ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ رسول خدا اور کتاب خدا کے علاوہ، کلام خدا کے علاوہ انسان کا کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ اس کلام سے اچھا کلام یا اس کے برابر کلام میں نہ کر سکوں۔ لیکن جب میں نے نہج البلاغہ کو دیکھا اور مولا علی سرکار کے خطبوں کو دیکھا تو میں یہ کہتے ہوئے حق بجانب ہوں کہ مولا کے اتنے فصیح و بلیغ خطبات کے مقابلے میں میرا کلام کچھ بھی نہیں، اور میں اس کے مقابلے میں عاجز ہوں۔ آیت اللہ عظمیٰ علامہ ناصر مکارم شیرازی صاحب فرماتے ہیں کہ انسانی سلسلے میں ایک روایت ہے کہ انسان بچپن سے جوانی کے عالم میں آتا ہے، جوانی سے بڑھاپے کے عالم میں آتا ہے، جب انسان مراحل کو طے کرتا ہے اور بڑھاپے کی طرف آتا ہے، یعنی ایک جگہ پہ وہ مستقل نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اس کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض چیزیں اس کو بھول بھی جاتی ہیں۔ لیکن اس سلسلے انسانی کو دیکھتے ہوئے، اس سلسلے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے جب ہم نظر دوڑاتے ہیں انسان کے ان سلسلے میں، تو ہمیں دو چیزیں ایسی ملتی ہیں جو کہ ہمیشہ تر و تازہ نظر آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کا واقعہ کربلا ہے۔ 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی جب ذکر کربلا ہوتا ہے تو جس نے متعدد دفعہ پڑھنے والے، متعدد دفعہ سننے والے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ بار بار سنا، بلکہ وہ جب بھی سنتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ فاصلہ زمانی و مکانی طے کرنے کے بعد ہمارے پاس جو چیز پہنچی ہے وہ نہج البلاغہ ہے۔ 4 سال فاصلے کے باوجود بھی جب ہم سنتے ہیں تو ایسے ہی تر و تازہ اس کو پاتے ہیں جیسے کہ ابھی ہی ہم سے کلام ہو رہا ہو۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ ایک امام کا کلام ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ جس طرح علی علیہ السلام بعد رسول خدا تمام انسانوں سے افضل ہیں، اسی طرح ان کا کلام بھی تمام کلاموں سے افضل ہے۔ یاد رہے کہ کلام خدا کے مقابلے میں اس کلام کی بات نہیں ہو رہی، انسانی کلام کے مقابلے میں اس کلام کی بات ہو رہی ہے۔ رہ گئی بات کہ جو سوال ہے کہ نہج البلاغہ کے بارے میں، تو کسی بھی کلام کو پرکھنے کے لیے، کسی بھی کلام کو دیکھنے کے لیے جب ہم فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم کے کلاموں کو دیکھنے کے لیے لابد آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ ان کے سلسلہ سند کو بھی ملاحظہ کریں۔
جب آپ سلسلہ سند کو ملاحظہ کریں تب بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام سلسلہ سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ میرے پاس ایک کتاب پڑی ہے، یوں اخبار رضا ہے، اس کی جزء اول ہے، یہ پہلی طبع ہے، اور اس کتاب کے باب نمبر 28 میں یعنی امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام من اخبار المتفرقہ میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39 ہے، ثم قال ان فی اخبارنا متشابہن کا متشابہ القرآن و محکمن کا محکم القرآن، یعنی ہمارا کلام جو ہے وہ محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے۔ تو محکم کو تو بغیر چون چرا کے قبول کرنا ہے، اور متشابہ ہے تو اس کو محکم کی طرف پلٹانا ہے، اور اگر محکم کی طرف پلٹا سکیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا اگر آپ متشابہ پہ عمل کریں گے بغیر پلٹائے اور اگر وہ متشابہ ہوا تو آپ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو فاس کریں، علماء کی دوسری کتب کی طرف رجوع کریں۔ اب رہ گئی اگلا سوال کہ امام کے پاس جو یہ خطبہ ہے، امام کا خطبہ نمبر یہ نہج البلاغہ ہے، مفتی جعفر لہرامہ کی، خطبہ نمبر یہاں پر 90 ہے۔ یہاں پر دعونی وَالتَّمِسُوا غیری، اس سے ابتدا ہوتی ہے اور آخر میں ہے وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا۔ تو اس سلسلے میں جب ہم رجوع کرتے ہیں علماء کی طرف تو کتب میں ملتا ہے کہ یہ خطبہ جو ہے تقریباً 3 کتابیں ایسی ہیں جو کہ کتب اہل سنت ہیں، ان سے یہ خطبہ نقل کیا گیا ہے، اور ایک کتاب علامہ شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ خطبہ نقل کیا گیا ہے اور اس سے سلسلہ لیا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں پھر وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یا تو سلسلہ راویوں کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد اس کے متن کو دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا۔ اگر سلسلہ روایت کو ہم دیکھتے ہیں تو سلسلہ روایت میں جو ان کا راوی ہے وہ بالاتفاق شیعہ و سنی کے نزدیک وہ ضعیف راوی ہے، تو اس پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے۔ مگر جب متن کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو لابد آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی بلاغت کی کتاب ہے۔ بلاغت کی کتاب میں اکثر جو ہے وہ سلسلہ سند کو نقل نہیں کیا جاتا، لیکن اس میں جب آپ اس کے متن کو دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری توجیہات ہو سکتی ہیں، امام کے کلام کے بہت سے دباطن ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہی کسی اچھے اور ایک ایسے بہترین نتیجے کی طرف جو ہے ہم پہنچ سکتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں حق کا ساتھ دینے اور اس پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔